ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر انت صاحبی فی الغار والصاحبی علی الحوض۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو بکر خیرنا سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ایک خاص واقعے کا ذکر فرمایا ہے کہ جس واقعے میں اور جس آیت میں ایک عظیم ہستی کی فضیلت اور ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو کا دوسرا جب تھے وہ غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہتا ہے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ دو کون تھے؟ غار کون سا تھا اور کس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، چونکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے اور باقاعدہ انعام کا اعلان کیا تھا کہ 100 اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ہجرت فرما گئے مکہ مکرمہ سے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، چادر سر پہ ڈالی ہوئی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ یہ وقت آنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا متعجب تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں چھپ گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ، مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے جس کو جبل ثور کہتے ہیں، اس میں ایک غار ہے جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک روپوش رہے، 3 دن تک روپوش رہے۔ جب وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بالکل وہ غار کے کنارے پہ پہنچ گئے، غار کے منہ تک پہنچ گئے، اور وہ قدموں پہ چلتے گئے اور انہوں نے کہا کہ قدم یہاں تک آ کے ختم ہوئے ہیں، اب بالکل غار ثور کے منہ پہ ہیں، غار ثور کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر روپوش ہیں۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر کفار نے ہم کو دیکھ لیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے فرمایا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تحزن، خفا نہ ہو، غم نہ کر،
پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے میں تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاؤں بھی دیکھ لیے کہ ان کے پاؤں قریب پہنچے ہیں، غار کے پاس ہیں، وہ پھر مڑ کیوں کیسے گئے؟ انہوں نے غار کے اندر دیکھا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مکڑی کو حکم دیا، انہوں نے وہاں غار پہ جالا بنا دیا۔ یہ جو مکڑی ہمارا جالا بناتی ہیں، تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے، اور ایک کبوتر کو حکم دیا، انہوں نے وہاں غار کے سامنے انڈے دے دیے اور وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر غار میں ہوتے تو یہ جالی بھی نہ ہوتی، یہ پرندہ بھی، یہ کبوتر بھی یہاں نہ بیٹھا ہوتا، تو اس کا مطلب ہے وہ یہاں اندر نہیں ہے۔ اب کفار کی آنکھیں ایسے بند ہو گئیں، انہوں نے ایسے نیچے ہو کے دیکھتے تو سامنے نظر آ جاتے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں، جو مسلمان تو قطعا نہیں ہو سکتے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ڈر اور خوف کی کیا وجہ تھی؟ ڈرنا تو نہیں چاہیے تھا۔ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ڈر اور خوف محسوس ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف لاحق ہوا تھا۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہ مانے، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت وہ قرآن سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لصاحبہ، اپنے صحابی سے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو قرآن کے حکم کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ حکم فرمایا اور سکینہ نازل فرمایا۔ یہاں پہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سکینہ نازل فرمایا۔ تو کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تمام انبیاء کے بعد، انسانوں میں اگر بڑا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ رجب کا مہینہ 22 رجب بروز پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس رجب کے مہینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ نام عبداللہ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ تھا۔ تو نام ابو بکر کیسے پڑا؟ دو وجوہات ہیں۔ البکر عرب نوجوان اونٹ کو کہتے ہیں، ابو کا معنی ہے والا، ابو بکر یعنی جوان اونٹ والا۔ تو جس شخص کے زیادہ اونٹ ہوتے تھے، یا جو شخص اونٹوں کی دیکھ بھال صحیح کر پاتا تھا، یا صحیح اونٹوں کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتا تھا، تو اس کو کیا کہتے تھے؟ ابو بکر۔ اور ایک وجہ یہ ہے ابو بکر نام رکھنے کی، پڑھنے کی، کہ بکر کہتے ہیں پہلے کو، ابو بکر پہلے والا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے ان کا نام پڑ گیا ابو بکر۔ خیر کے ہر کام میں سب سے پہلے ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرنے میں سب سے پہلے ابو بکر، صدقہ دینے میں سب سے پہلے ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طویل صحبت اور طویل اسفار
اس میں سب سے پہلے ابو بکر، تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر پڑ گیا۔ ابو بکر پہلے والا نام عبداللہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ جب نام دوسرا مشہور ہو جائے تو اصل نام کو لوگ بھول جایا کرتے ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حقیقی نام معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ابی قحافہ ہے، اور آپ کے دو نام اور مشہور تھے، عتیق اور صدیق۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ صدیق کا کیا معنی ہے؟ صدیق کا معنی ایک تو یہ ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، اس وجہ سے ابو بکر صدیق کا نام صدیق پڑ گیا۔ اور ایک وجہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں کا سفر کیا، ایک رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس میں سے آسمانوں تک، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، پھر واپس مکہ مکرمہ تک، جب صبح کو لوگوں کو یہ بتلایا، معراج کے سفر کے بارے میں لوگوں کو بتلایا، تو کفار نے اس کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ کہا کہ ایک رات میں بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر، پھر واپس بھی پہنچ گئے۔ تو وہ بڑے طنزیہ انداز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تجھے پتہ ہے تیرا وہ دوست کیا کہتا ہے، تیرا ساتھی کیا کہتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے تھے۔ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ تیرا دوست محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر آسمان دنیا، پھر دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے واپس مکہ مکرمہ پہنچا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ کہا یہی فرمایا ہے، یہی کہا ہے آپ کے ساتھی نے۔ کہا کہ پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گئے ہیں آسمانوں پہ اور واپس بھی پہنچے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق پڑ گیا، تصدیق کرنے والا، صدیق۔ اور ایک نام عتیق۔ عتیق کہتے ہیں آزاد کو، آزاد کردہ کو، جو آزاد ہو چکا ہو، اس کو کہتے ہیں عتیق۔ عتیق نام کیسے پڑا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، آپ جہنم کی آگ سے اللہ کے آزاد کردہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ کتنی بڑی شان ہے! دنیا میں جنت کا پروانہ، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی کا پروانہ دے دیا۔ انت عتیق اللہ من النار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کے لیے جنت کی بشارت۔ اور آپ ان عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، ان 10 صحابہ میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ جو 10 صحابہ ہیں ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں۔ کیا شان پائی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور سب سے زیادہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 2 سال مزید رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی 63 سال مکمل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر کے دن انتقال کر گئے، حضرت محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیر کے دن انتقال کر گئے۔ کتنی مشابہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ فضیلت جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث سے ثابت ہے، جو صحابہ سے ثابت ہے، صحابہ کی فرمودات سے ثابت ہے،
इतनी बड़ी शान अंबिया के बाद किसी को अल्लाह ताला ने नहीं दी। ये सिर्फ और सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर सैयदुना, अबू बकर हमारे सरदार हैं, व खैरुना, और हम में सबसे बेहतर हैं, व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम सब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा महबूब हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा में सबसे ज़्यादा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब थे। उसके बाद फिर दूसरे सहाबा के नंबर थे। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको सबसे महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सहाबी ने फरमाया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं मर्दों में पूछ रहा हूँ। फरमाया अबूहा, हज़रत आयशा का बाप। हज़रत आयशा का बाप कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी थे, दोस्त भी थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे साथ जिन्होंने भी एहसान किया, जिन्होंने भी अच्छा किया, हमने सबका बदला अदा कर दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर का बदला अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अदा करेंगे। हमने सबका बदला अदा कर दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो हमारे साथ जो कुछ किया, जो एहसानात किए, वो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने शायान शान अता फरमाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सरदार हैं, हसब नसब के एतबार से 8वें पुश्त पे जाकर अबू बकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब आपस में मिलता है। और ये वाहिद सहाबी हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाहिद सहाबी हैं कि जो खुद भी सहाबी, वालदैन भी सहाबी, बेटे भी सहाबी, पोते भी सहाबी, नवासे भी सहाबी। ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा शुरू में इस्लाम ले आई, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद उस्मान अबी कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फतह मक्का के मौके पर ईमान लाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तीनों बेटे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, पोते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, नवासे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, 4-5 नस्लें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो सहाबा हैं। ये इम्तियाज, ये शान, ये फजीलत, ये सिर्फ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किस्मत में और नसीब में थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े का ऐलान कर दिया, चंदे का ऐलान कर दिया, लाओ चंदा, किसी गज़वा के लिए, दीन के लिए, किसी काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ के मिशकात शरीफ की रिवायत है, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये चंदे का हुक्म फरमाया, उस वक्त मेरे पास काफ़ी माल मौजूद था, मेरे पास काफ़ी सरमाया था। तो मैंने कहा कि अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी काम में, खैर में मैं आगे बढ़ सकता हूं तो आज का दिन है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा उनकी ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नेक काम में, दीन के काम में, दीन की खिदमत में आगे बढ़ सकूं, लेकिन कभी ना बढ़ पाते थे। हमेशा अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर आता था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया चंदे का, सदक़े का, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 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 दिल में कहा कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाजी ले जाऊंगा। मेरे पास माल भी है, अबू बकर सिद्दीक के पास माल मुझसे थोड़ा कम है, तो आज मैं ये बाजी ले जाऊंगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं घर गया और घर का आधा सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। आधा सामान, पूरे घर का आधा सामान घर के लिए
اور آدھا سامان اکٹھا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا مثلو، یعنی جتنا لایا ہوں اتنا گھر میں چھوڑا ہے، یعنی آدھا لایا ہوں آدھا گھر میں چھوڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پورا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ و رسولہ، گھر والوں کے لیے صرف اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا ہے، یعنی پورے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دی۔ اور احادیث میں لکھا ہے کہ جو بدن پہ کپڑے تھے وہ ذرا اچھے تھے، وہ بھی اتار لیے، ایک سستی چادر اوڑھ لی اور کانٹے لے کر ان چادر کے جو کنارے ہیں ان کو آپس میں کانٹوں سے پیوند کر دیا، وہ کپڑے بھی اس صدقے اور چندے کے مال میں رکھ دیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعمال میں کار خیر میں آگے نہیں بڑھ پایا۔ یہ تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس سے ایک اور اشارہ ملتا ہے، ایک آدمی کے پاس ہے 1,00,000 روپے، ایک کے پاس ہے 1,000 روپے۔ 1,00,000 والا 50,000 روپے اللہ کی دین کے لیے دیتا ہے، اس کو تو بڑا اجر ملے گا، بہت ثواب ملے گا، اس نے 50,000 روپے دین کی خدمت کے لیے دے دیے۔ ایک کے پاس کل سرمایہ، کل مالیت، کل دولت وہ 1,000 روپے ہے، وہ 1,000 روپے سارے کے سارے لا کر اللہ کے دین پہ خرچ کرتا ہے۔ تو سرمایہ تو 50,000 والے کا زیادہ ہے، لیکن قربانی کا جذبہ اس کا زیادہ ہے جس نے پورا مال خرچ کر دیا، چاہے وہ 1,000 روپے۔ ظاہر ہے اس کی ساری دولت یہی تھی، اس کا سارا سرمایہ یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ذات ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے 50 ہیں آپ کے صرف 1,000 ہیں، اس کے 50 ہیں تو گھر میں کتنے رہ گئے ہیں، اور اس کے 1,000 ہیں تو یہ کتنے بچا کے آیا؟ کوئی نہیں بچا کے آیا، پورے کے پورے لے آئے دین کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کار خیر میں آگے نہیں بڑھ پایا۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، اپنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا شان کیا شوکت عطا فرمائی ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دوسرے درجے پر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے اور فرمایا کہ میری پوری زندگی کے اعمال، میری ساری زندگی کے اعمال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لے اور مجھے 1 دن اور 1 رات کا عمل مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ کون سے اعمال کہ جن کے لیے تو پوری زندگی کے اعمال دینا چاہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک وہ عمل کہ جب کفار اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے اور غار ثور تک پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلے آپ اندر نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا تاکہ کوئی ڈسنے والی، کوئی نقصان دہ، کوئی زہریلی چیز اندر نہ ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور اپنی چادر پھاڑتے گئے اور وہ سوراخ بند کرتے گئے، چادر پھاڑتے گئے، سوراخ بند کرتے گئے، آخری ایک سوراخ رہ گیا اور چادر وغیرہ ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پاؤں، اپنی ایڑی اس غار پہ رکھ کر اس کو بھی بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، وہ ایک عمل جو دن کا عمل ہے جو فرما رہے ہیں، رات کا عمل فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، تھکے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے تھے۔ وہاں غار سے کسی چیز نے، سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا، بہت برداشت کیا، ضبط کیا، تکلیف سے کراہے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ آخر میں جب تکلیف
کی انتہا ہو گئی تو آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ابو بکر صدیق کی اس تکلیف دہ جگہ پر جہاں پہ تکلیف تھی، جہاں پہ کسی چیز نے ڈس لیا، وہاں پہ لگایا. وہ تکلیف ختم ہو گئی، وہ تکلیف ختم ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعد میں کافی عرصے بعد، کافی سالوں بعد یہ تکلیف دوبارہ اٹھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس تکلیف سے، اس زہر سے ہوئی. فرمایا ایک یہ عمل اگر مجھے مل جاتا، میری ساری زندگی کے اعمال میں ابو بکر کو دے دیتا. اور دوسرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کچھ قبائل جو دور کے قبائل وغیرہ تھے، کچھ مرتد ہو گئے، دین سے دوبارہ پھر گئے. وہ ایسے برائے نام مسلمان تھے، منافقین تھے. انہوں نے واپس اپنے کفر کا اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. وہ دوبارہ کافر ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ سے انکار کر دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، نرمی کریں، ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، محبت سے پیش آئیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر، جاہلیت میں تو بڑا غیرت مند تھا، تو بڑا دلیر تھا، اسلام لانے کے بعد تو بزدل ہو گیا. فرمایا کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، یہ لوگ اب دین میں کوئی کمی کریں گے حالانکہ ابو بکر زندہ ہوگا؟ یعنی میری زندگی میں یہ لوگ دین کے کسی حکم سے انکار کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا، میں ان کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں. فرمائے یہ دو عمل، ایک غار ثور والا اور ایک منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد والا عمل، یہ دونوں مجھے مل جائیں، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ساری زندگی کے اعمال دے دوں گا. یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے امت پر بڑے احسانات ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی کہ جن کی مثال نظیر دنیا نہیں پیش کر سکتی. ان کے خلاف اگر کوئی زبان دراز ہوتی ہے تو وہ زبان اللہ کے قرآن کی طرف دراز ہوتی ہے، اللہ کے قرآن پہ بات کرتا ہے، وہ کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا. ابو بکر صدیق کی شان ہی الگ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت اور ان کے ساتھ عشق و محبت ہمیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.